میں ان کا منہج کیا تھا صحابہ کا, کس طریقے سے بغیر علم کے صحابہ نے دعوت دی. آج کیسے جو ہے ہر کوئی کھڑا ہو رہا ہے, میں بھی مائک پکڑتا ہوں, میری بھی ویڈیو بناؤ, میری بھی کلپ بناؤ, میرا بھی اپلوڈ کرو, میرا بھی ڈاؤن لوڈ کرو, ہر ایک کوئی پڑی ہوئی ہے بس میرے بھی کلپس آنا, میرے بھی کلپس آنا. عجیب مسئلہ ہے, عجیب منہج ہی چھوڑ دیے صحابہ کا. ہر کوئی ارے تم ایک آدمی کو خود پڑھایا ہوا انسان جو علماء کی صحبت نہ ہو, علماء کی شہادت نہ ہو, علماء کی گواہی نہ ہو, علماء سے علم نہیں حاصل کیا ہو, اس کو تم ڈاکٹر نہیں سمجھتے, لیکن ہم عالم سمجھنے کے لیے تیار. میں مثال دیا تھا اورنگ آباد میں, ایک مثال اگر میں دوں یہاں پر, اگر کوئی پونا میں ایک شخص آ جائے اور ایک بڑی مین علاقے میں کہیں ایک بڑا کلینک وہ کھول دے, اپنا نام لکھے ڈاکٹر فلان بن فلان, بریکٹ میں 25 ایئرس سیلف سٹڈیز, 25 سال پڑھا. پوچھے میں کیسا پڑھا, بولے بہت مالدار فیملی کا تھا, اس کے دادا کی خواہش تھی میرے پوتے کو کم تھا, بیٹا تو نہیں بنا, پوتا تو بننا, میں اس کو ڈاکٹر بننا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں. اچھا بھائی ٹھیک ہے. ابا نے کہا جو پڑھ بھائی, دادا کی خواہش ہے, مجھے آنکھ بند ہونے سے پہلے ڈاکٹر بننا ہوا دیکھتا تھا. اب کہاں کالج جانا پڑھنا نہیں ہوتا ابا مجھ سے, بیٹے پڑھ لینا, کیا چاہیے تجھے, کیا ہونا آپ کو بولو, کلینک میں تیرے کو ڈاکٹر بنتے ہوئے دیکھنا چاہ رہا ہوں, تو کلینک میں بیٹھنا کہتے دادا کی خواہش ہے مرنے سے پہلے دیکھنا چاہتا, وہ دکھا دوں گا میں ان کو. وہ کیسا دکھاتا, ایسا دکھاتا, کتابیں لا لو, مجھے ٹائم چاہیے, کتنے سال کا, 4-5 سال کا ٹائم چاہیے, اتنا تو رہتے نا دادا, وہ نہیں پتا بیٹے لاؤ 4-5 سال کتابیں لاؤ, ٹھیک ہے, منمانی کروں گا, مجھے جو ہے کالج جا پڑھ, میڈیکل کو پڑھ, سائنس کو پڑھ نہیں بولنا, میں اپنے طرح سے پڑھ لیتا ہوں, آپ پڑھ لے کچھ بھی کر, لیکن ڈاکٹر ہونا, کلینک ہونا, بیٹھنا, انہوں دیکھتے پیشنٹ آیا گیا, آؤ ٹھیک ہے بچہ آ گیا, ٹھیک ہے. اب وہ گیا, ابا گئے, مالدار ہے ماشاءاللہ, پورے انڈیا میں جتنی کتابیں ہیں یا دنیا میں جتنی کتابیں ہیں میڈیکل کی, سائنس کی بکس پورے لا کے رکھ دی ہے, لائبریری بن گئی ہے. اس کے علاوہ کالج میں جو ہے جو میڈیکل پڑھایا جاتا ہے وہ بھی رکھ دی, یونیورسٹی میں پورے, بیٹے یہ پڑھ لے, بیٹے تو ان 4 سال کھا پی عیش کر, یہ پڑھ لے, پورا پڑھ لے, تو ڈونٹ وری. اب کھاتا گیا پیتا گیا, کھاتا گیا پیتا گیا, پیتا گیا پڑھتا گیا, جو سمجھ میں آیا پڑھ لیا, تھوڑا پڑھ لیا چھوڑ دیا, ہاں یوں پڑھا, اچھا دس اینڈ دس اینڈ دس, اچھا وہ یوں دا ریزن, پڑھ لیا ختم. اس کا ہوگا ہاں ریڈی, کلینک کھولو, کلینک کھولو, اور کلینک کھول دیے, لگا دیا ڈاکٹر فلان بن فلان, نیچے بریکٹ میں لگا دیا 4 ایئرس سیلف سٹڈیز, ایوری بک, ہر بک پڑھ لیا. اب دادا بھی خوش ہوا, پیشنٹ نہیں ہے, دوستوں کو بولا ذرا آؤ بھائی دادا کو دکھانا ہے, بول کے دوست آگے, چلو چائے پینا ہے, جوس پینا ہے بول کے آگے اندر بیٹھ کے. اس کے بعد پیشنٹس جائیں گے اس کے پاس, آپ کو اللہ مجھے اور آپ کو صحت دے, تندرستی دے, آپ کے بچے کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے, آپ اس کے پاس لے جائیں گے, درد ہے پیٹ کا, کیوں نہیں, پڑھا نا, وہ کلینک کھولا نا اتنی بڑی, سب چیزیں ہیں اس میں. آپ بولیں گے نہیں بھائی کہاں کا ڈاکٹر ہے بھائی, کہاں سے پڑھائی, کہاں سے پڑھائی, نہیں معلوم کہاں سے پڑھا, کس سے سمجھا میڈیکل, کسی سے نہیں, خود سمجھا کر بیٹھ کے گھر میں, خود سائنس سمجھا, دوائیں کیسے, بیماریوں کے ریزنز کیا ہے خود سے سمجھ گیا بیٹھ کے, اور تشخیص کیسے کی جائے گی وہ بھی خود سمجھ گیا, پھر علاج کیسے کیا جائے گا وہ بھی خود سمجھ گیا. اب اس کے بعد جو ہے کلینک کھول کے لوگوں کا علاج کرنا چاہ رہے ہیں, ایک پیشنٹ بھی نہیں آئے گا. آپ خود ابھی کہہ رہے ہیں نہیں بھیجیں گے, پیٹ میں درد, اچھا سر میں درد, انگلی میں درد ہو رہا, ارے انگلی درد, ایسے بھی نہیں جائیں گے اس کے بعد, بھائی کیا پتا کوئی دوا نہ ہاتھ میں دے دے کھانے کے. ہمارے جان کی اتنی فکر, ہمیں آخرت کی کوئی فکر نہیں. جب ایک آدمی کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا, یہ کیسا منہج ہم نے اپنا لیا. ہر کوئی بول رہا ہے, بردرس اینڈ سسٹرز, انکلس اینڈ آنٹیز بھی آئیں گے, پھر تم لوگ یہ کیا, ہمارے بھی انکلس آنٹیز بھی آئیں گے, پھر سب آئیں گے, ہر کوئی دین کی دعوت دینا چاہتا ہے. قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ, انا علی بصیرہ ہونا چاہیے, بصیرت ہے تو ٹھیک ہے ورنہ نہیں ہے. لیکن ہم نے منہج چھوڑ دیا, اور غیر منہج پر سلف صالحین کے منہج ہی نہیں ہے دعوت الی اللہ میں, چھوڑ دیا. انہوں نے کیسے دعوت کا کام کیا, اس میں پوری تفصیل ہے. میں صرف دعوت کا کام علم کے بعد انہوں نے کیا ہے, بغیر علم کے نہیں کرتے تھے. وہ آپ کے پاس علم ہے, علم حاصل کیا گیا, علماء آپ کے بارے میں گواہی دیتے ہیں, جسے امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الاعتصام میں لکھا ہے. اگر ملک کے لوگ کسی شخص کے بارے میں گواہی دے کہ ہاں یہ عالم دین ہے, علماء اگر گواہی دے کہ ہاں یہ عالم دین ہے, یہ طالب علم ہے, ان سے علم حاصل کیا جا سکتا ہے, ان سے دروس لیے جا سکتے ہیں, تو یہ شہادت کافی ہوگی, یہ کافی ہوگی, کیونکہ وہ صاحب علم ہوں گے, پھر ان کو عالم تصور کیا جائے گا. لہذا علماء سے علم حاصل کرنا یہ صحابہ کا منہج ہے. آپ دیکھیں پورا منہج دیکھیے, صحابہ کا منہج ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کن سے علم حاصل کیا,
جبریل. صحیح ہے. تابعین نے کن سے علم حاصل کیا؟ تابعین نے کن سے حاصل کیا؟ پھر آج کے لوگ جو چاہتے ہیں، یا بچے نوجوانوں میں جو جذبہ آ گیا ہے، نہیں ہم بھی مائک پکڑتے، ہم بھی تقریر کرتے، ہم بھی مائک پکڑتے. ارے بھائی ٹھیک ہے، مائک پکڑو، تقریر کرو، لیکن تقریر ایسی نہیں ہوگی. آپ پہلے علم حاصل کرو، آپ اللہ کے دین کو سمجھو، قرآن و حدیث کو پہلے سمجھو تو پھر سمجھاؤ. عربی میں کہتے ہیں فاقد الشیء لا یعطیہ، جس کے پاس کچھ نہیں وہ کیا لے گا آپ کو؟ آپ نے خود نہیں سمجھایا، آپ لوگوں کو کیا سمجھائیں گے؟ آپ نے خود نہیں سمجھا ہے دین کو، قرآن کو نہیں سمجھا، حدیث کو نہیں سمجھا، آپ لوگوں کو کیسے سمجھائیں گے؟ اور آپ کو معلوم ہے اس کا تعلق آخرت سے ہے. آپ کو نہیں پتا، نہیں سمجھ، حلال کو حرام کر دیں گے تو، اور یہی ہوتا ہے، حلال کو حرام کر دیں گے، لوگ حرام سمجھ کے چھوڑ دیں گے جبکہ حلال تھا وہ. حرام کو حلال کر دیں گے اور لوگ استعمال کریں گے یہ سمجھ کے کہ نہیں آپ نے بتا دیا نا کہ یہ حلال ہے. کتنا بڑا مسئلہ. آخرت کی بربادی نہیں ہوگی لوگوں کی. وہ جو لوگوں کی آخرت کی بربادی ہوگی کس کے گردن پر؟ آپ کے گردن پر، کیونکہ آپ دائی بن گئے. لہذا دائی غیر عالم نہیں ہو سکتا ہے. جن کو سمجھ نہیں ہے، صحابہ کا فہم نہیں ہے، منہج نہیں جانتے، عقیدہ نہیں، وہ عالم، وہ جو ہے دعوت کا کام نہیں کر سکتے. یہ کوئی ایسا کھلونا نہیں ہے جو چاہے جائے فٹ بال میں لو جاؤ گراؤنڈ میں جا کے کھیلو، نہیں آتا ہو تو ایسا پیر سے مارو نا بال اوپر جاتا نا. ایسا مسئلہ نہیں ہے. ارے ٹھیک ہے آپ کھلاڑی نہیں ہو، یو آر ناٹ اے پلیئر، بٹ یو معلوم نا ایسا مارنا، ایسا پیر سے خالی یوں مارنا، جیسے گاڑی کو ٹو ویلر کو مار کے اسٹارٹ کرتے نا، ایسے بال کو بھی مارو. ایسا نہیں ہے مسئلہ دین کا. آؤ نہیں آتا تو کیا ہوتا؟ ٹنگ پاور تو ہے نا تمہارے پاس. ٹنگ پاور کو استعمال کرتے ہوئے اس لوگ کو انداز ہوئے ایک کلپ بنائے، بیٹھے گھر میں کمرے میں بیٹھے یا کہیں بیٹھے کسی جگہ ایک کلپ بنا دیے اور اس کو جو ہے میڈیا میں پھیلا دیے اور لوگ ان کو ارے کیا بولے، ایک نیا فیس آ گیا. ذرا نئی چیزیں چھلکتے لوگوں کو، نیا فیس آ گیا، نہیں چاہ اور کیا بول رہے بھائی، یہ تو بہت بڑے عالم ہے. اب ان کو عالم فتوی السلام علیکم کھا سکتے ہیں، السلام علیکم ہمارے شوہر نے یہ بولا، ہو گئی طلاق. نہیں آپ پوچھ رہے تو شیطان بولتا بولتے جا بھائی، مفتی تو بنا دیا تیرے کو میں، اب بولتے جا. صحابہ کا منہج ہے یہ، نعوذ باللہ من ذالک. جو سوال پوچھو جواب دے رہا ہے آدمی، جو سوال پوچھو جواب دے رہا ہے آدمی. صحابہ کا منہج ہے. صحابہ کے بارے میں آتے دو صحابی کھڑے رہتے، ایک آدمی آتا مسئلہ پوچھتا، دونوں کو معلوم ہے، ایک صحابی خاموش رہتے تاکہ دوسرا جواب دے دے، کیونکہ جواب دینے والے کو قیامت کے دن جواب دینا ہے. یہ ان کا ڈر تھا، ان کا تقویٰ تھا. اور دیکھیں بڑے بڑے مسائل آئے، صحابہ نے زبان نہیں کھولی. بڑے بڑے صحابہ نے زبان کھولی. جب مسائل امت میں بڑے بڑے، جس کو جو ہے نوازل کہتے ہیں عربی میں، امت میں کوئی بڑا مسئلہ پیش آیا، جیسے مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو لے کر جو بڑا مسئلہ ہوا، ہر کوئی بولے یا ابو بکر عمر بولے رضی اللہ عنہم اجمعین. پھر اس کے بعد لشکر اسامہ کی روانگی کا مسئلہ آیا، ہر کوئی بولے یا بڑے صحابہ بولے. خلافت کا مسئلہ ہے، کون بولے؟ یہ نوازل میں ان کا طریقہ ہے. امت میں کوئی بڑا مسئلہ آ گیا، ہر کوئی منہ کھول رہا ہے، ہر کوئی فتویٰ دے رہا ہے. نہیں، اہل علم کیا ہے، علماء کیا کہتے ہیں، یہ ہمیں دیکھنا ہے. صحابہ کا منہج دعوت میں اپنانا بہت ضروری ہے. افسوس کہ ہم نے چھوڑ دیا ہے. خود ایک آدمی کی غلطی، وہ خود منہج پر نہیں ہے صحابہ کے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے صحابہ کا منہج، اور وہ مائک پکڑ کے لوگوں کو بیان کرنا، لیکچرز دینا یا درس دینا شروع کر دیا، اور اس کی ویڈیو بن رہی ہے، اس کو اپلوڈنگ ہو رہی ہے، اور اس کی ایک ویب سائٹ بنا دی گئی ہے، اور اس کو نشر کر دیا جا رہا ہے لوگوں میں. ایک دوسرے جو لوگ ان کو سنتے ہیں ان کی غلطی نہیں ہے. آپ کیسے غیر عالم کو سن رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلف کیا کہتے ہیں؟ سلف کہتے ہیں کہ دین امانت ہے. یہ دین امانت ہے. تم دیکھو کہ اپنی امانت کس سے لے رہے ہو. یہ دین امانت ہے. دنیا ٹھیک ہے، آپ کسی سے بھی پونا میں پوچھ لو، ارے پونا میں ذرا مٹھائی کھانا ہے، اچھی مٹھائی کہاں ملتی، پونا میں آئس کریم کھانا ہے کہاں ملی، تو آپ کو بولیں گے ٹھیک ہے وہ نیچرل کیا ہے وہ، ادھر جاؤ وہاں بہت اچھی مٹھائی، پمپری میں بہت اچھی مٹھائی ملتی ہے، جا کے کھا لو. ٹھیک ہے دنیا ہے، کسی سے بھی پوچھو چلے گا، لیکن دین کا مسئلہ تو ایسا نہیں ہے نا. اس کا تعلق آخرت سے ہے. یہ دین اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہے، اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. آپ کسی سے بھی کیسے مسئلہ پوچھیں. لہٰذا اللہ سے ڈرنا چاہیے. یہ دعوت کے کام کو لے کر عجیب فتنے اٹھے ہوئے ہیں لوگوں کے درمیان، عجیب مسئلہ. علماء کی کوئی قدر نہیں ہے، اہل علم کا کوئی مقام نہیں ہے. جن کے پاس علم ہے، صلاحیت ہے، جنہوں نے کتاب و سنت کو سمجھا ہے، ان کو پس پوچھ ڈال دیا گیا، اگنور کیا جا رہا ہے ان کو. ہمیں چاہیے کیا تقریریں، زوردار بیانات، خوب ہنسانا، رلانا، خوب رلایا عالم، ارے کیا رلاتے خوب رلا رہا بیٹھ کر، کہاں سمجھیں نہیں، رلاتا میرے نبی انہوں بھی پڑھ لیا کتنا ماں جانا، وہ بھی میرے نبی نے رلاتا وہ ایک عالم بن گیا. ایک ہنساتا وہ عالم ہو رہا. ایک آدمی انگلش میں پوری تقریر کرتا، ایک بھی آیت نہیں پڑھتا، ایک بھی حدیث نہیں پڑھتا، آیت پڑھا ہی نہیں کسی کے پاس، آیت سمجھا ہی نہیں کسی کے پاس، حدیث بھی نہیں سمجھا، وہ بھی بہت بڑا عالم. ایک آدمی کا سٹائل بہت اچھا ہے، انداز بہت اچھا ہے، بہت بڑا عالم بن گیا ہمارے نظر میں. ایک آدمی کا مسئلہ کیا ہے، اس کو لوگ چیک کرتے ہیں، آپ
حالت کیا ہوگی ہمارا منہج دیکھو, اللہ رحم فرمائے اس حالت پر ہمارے, اور سلف صالحین کے منہج کو اپنائیں. ہمارا منہج کیسا ہو گیا, ہم علماء کو چیک کر رہے ہیں, عوام علماء کو چیک کر رہے ہیں, الٹا ہو گیا مسئلہ, عوام علماء کو چیک کر رہی ہے. علماء چیک کرنا یہ معاشرے میں کیا مسئلہ ہے, یہ برائی, ٹھیک ہے یہاں یہ خطبہ دینا چاہیے, یہ درس دینا چاہیے, ایسی ان کی تربیت. علماء عوام کی تربیت کریں گے یا عوام علماء کی تربیت کرے گی؟ پیشنٹ ڈاکٹر کو بول رہا سنو پیٹ میں درد کی یہ دوا لکھو, انہیں بولتا یہاں سے جاؤ, میں ڈاکٹر تم ڈاکٹر, میں پڑھا میڈیکل سائنس تم پڑھے. ویسے پیشنٹ بولتے اس کو بولتا اس کا, وہ ڈاکٹر کیا بولتا اس کا علاج میرے پاس نہیں ہے, یا نہیں معلوم, لیکن سعودی عرب میں مشہور ہے طائف کا دواخانہ, اس کو وہاں لے جاؤ, مستشفی المجانین ہے وہاں, پاگلوں کا دواخانہ. انڈیا میں کدھر ہے بھائی؟ پونا میں ہے. تو اس کو بولنا سنو یہاں نہیں ادھر لگ جاؤ, اس کو یہ بول رہا یہ دوا لکھ کے دو بول رہا, ایسا مسئلہ. یہ منہج ہے. اور ایک منہج کیا ہے چیک کرو, ارے بھائی سنیے فلاں جو ہے ایک شیخ ہے, ایک عالم دین ہے, اچھا عالم ہے, کیا نام ہے ان کا, نام ان کا یہ ہے, اچھا بھی ٹھیک ہے, یہ علم ہے ان کا. جیسے مثال کے طور پر میں مثال دے رہا ہوں,